بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، قوم کے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیزوں اور بھائیوں، گفتگو چل رہی تھی ان 7 عظیم اور خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جن میں سے ہم اور آپ نے 3 صفتوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جن کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی سماعت ہم اور آپ اس کے بارے میں فرما چکے ہیں۔ اگلے 4 نمبر کا جو شخص ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھے قسم کا شخص وہ ہے یا وہ شخص جس کے اندر یہ چوتھی صفت پائی جائے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ 2 لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور جب وہ جدا ہوں، علیحدہ ہوں، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ یعنی ہماری اور آپ کی محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور ہماری اور آپ کی ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے علیحدگی، ایک دوسرے سے جدائی، وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر خال خال آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی اللہ رب العالمین کے لیے آپ سے دشمنی کرے۔ دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ایک اللہ کے خلاف کام کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والا کام کرنے والا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس نافرمانی والے کام میں ہم اور آپ کو دعوت دیتا ہے، اور ہم سینہ اٹھا کر اس کام میں شریک ہو جاتے جا کر کے۔ اور ہمارے پاس حیلہ اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی بھائی، ناراض ہو جائیں گے ہمارے یہ صاحب، یہ سارے معاملات ہمارے حیلے اور بہانے کے ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں، شادیوں کا موسم چل رہا ہے، گھر کے اندر غلط طرح کی رسم و رواج ہم نے رائج کر دی۔ جب پوچھا گیا تو کیا کریں؟ بچے نہیں مان رہے تھے۔ بچے تو بہت ساری چیزوں میں نہیں مان رہے تھے، ان چیزوں میں بھی نہیں مان رہے تھے جہاں پر آپ نے اپنی چلائی تھی۔ یہ بہانہ، یہ ڈھال، یہ حیلہ اللہ رب العالمین کے ہاں کام آنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بچے نہیں مان رہے تھے۔ کیسے نہیں مان رہے تھے بچے؟ آپ نے تربیت کیوں نہیں ان کی ایسی کی؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ والد کے سامنے اگر ہم اس طرح کے معاملات رکھیں گے تو بجائے اس کے کہ میرا والد اس بات کو مانے، وہ غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ سوال آتا ہے کہ بتائیے امام صاحب کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے یوم پیدائش کی دعوت رکھی ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن کیا ہوا ہے، اب وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کہاں پہنچ گیا ہے کہ ان چیزوں میں جانے کا جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس میں جوش و خروش کے ساتھ جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے کمتر ایمان کیا تھا؟ کمتر ایمان یہ تھا کہ آپ اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا مانتے ہیں۔ ایمان کے درجات بیان فرمائے نا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنی زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور اور سب سے کمتر ایمان والا حصہ ہے، کمتر ایمان والا یہ لیول ہے۔ اور اگر ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر کم سے کم شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں برائی کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں تو برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس برائی کے اندر ہم اور آپ شامل نہ ہوں۔ ہم تو اس میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا ایمانی لیول کہاں چلا جاتا ہے؟ ہمارا ایمانی لیول یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے دل کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جب کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اللہ کے لیے اس کی اصلاح کریں گے، اچھے انداز میں اس کی اصلاح کریں گے، چاہے ہاتھوں سے چاہے زبان سے۔ اور جب ہم کو لگے گا کہ نہیں، ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، فساد کا ڈر ہے، بے انتہا فساد ہو سکتا ہے، تو ہم اس عمل کو اپنے دل میں برا جانتے اور اس برے عمل کے اندر ہم اور آپ اپنی شمولیت درج نہ کراتے، ہم شامل نہ ہوتے اس کے اندر۔
لیکن شامل تو ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. تو ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. فرمایا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. آپ کر کے دیکھیں دشمنی اللہ کے لیے ہوگی, آپ کریں نا. ہمارے یہاں دشمنیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں, ذاتی مفاد کے لیے دشمنیاں ہوتی ہیں, دنیاوی فائدے کے لیے دشمنیاں ہوتی ہیں. ہم اور آپ دیکھیں کوئی نہیں آیا ہماری شادی میں, ہمیں پتا تھا کہ مایوں کی رسم, ہلدی کی رسم اور اس طرح کی دوسری رسمیں جائز نہیں تھی, نہیں آیا, اب ہم اس کے یہاں کسی بھی جائز رسم میں بھی نہیں جائیں گے کہ یہ جائز کام تھا ہمارے اور آپ کے لیے. ہم نے اور آپ نے دین کو صرف اپنے استعمال کی چیز بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے مطلب کی چیز آئی تو اس پہ عمل کر لیا, ہمارے مطلب کی نہیں تو ہم کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہے اور نہ ہم کو اس کا علم لینا ہے. ہمارے مطلب کی چیز ہوئی تو اس کے بارے میں ہم نے مسئلہ دریافت کر لیا. یہ ہم اور آپ کس ڈگر پر چل پڑے ہیں, یہ ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے لیے محبت کریں کسی سے, اللہ کے لیے جدائیگی ہو, اگر ہم جدا ہوں کسی کے لیے علیحدگی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی, فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ مومن نہ ہو جائیں, ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور آپ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی طرف نہ کر دوں کہ جب اس عمل پر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو آپ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے. فرمایا افشوا السلام بینکم, ایک دوسرے سے سلام کیا کریں. ہمارے یہاں سلام کو بھی ہم نے ایسا لگا دیا جو گویا کہ جی ایس ٹی لگنے والی ہے, اس پہ بہت محدود ہے, لمیٹڈ اسٹاک ہے ہمارے پاس, بہت ہمارا ضروری والا بندہ ملے گا اس کو سلام کیا جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور سے سلام نہیں کیا جائے گا. ہمارا رشتہ دار ہے تو سلام, جس کو رشتہ دار میں بھی جس کو ہم جانتے ہیں اس سے سلام, یا جس سے ہمارا فائدہ ہے اس سے سلام, بس اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہوگا. جہاں پر لٹانا تھا وہاں پر ہم نے حد بندی لگا دی, اور جہاں پر ہم کو اپنے ہاتھوں کو کم کرنا تھا, تنگ کرنا تھا, وہاں پر ایسے لٹا رہے ہیں گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا تھا نکاح وہ ہے سب سے بہترین جو سب سے کمتر والا ہو, فضول خرچیاں جس میں کم ہو. یہاں پر نہیں, ہمارے پاس پوری زندگی میں ہم پیسہ کماتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں پہ خرچ کر سکیں. بس آپ اپنی زندگیوں سے شادی کے خرچے نکالیے, پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیے کس لیے کما رہے ہیں. آپ کو کوئی اور مقصد نظر نہیں آئے گا کہ پیسہ کس لیے کمایا جا رہا ہے. تو جہاں پر ہم کو اور آپ کو فراخ دلی سے کام لینا تھا سلام کے معاملے میں, وہاں ہم نے حد بندی کر دی کہ نہیں, لمیٹڈ. اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا تھا نہیں آپ کو کم سے کم میں کام چلانا ہے, وہاں پر ہمارا اور آپ کا وتیرہ کیا ہے, ہمارا اور آپ کے سامنے ہے. فرمایا کہ سلام کیا کرو, یہ اللہ رب العالمین نے ایک عمل بتایا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ سلام ہی ایمان کا حصہ ہے, اس سلام سے ہی آدمی مومن ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. جو ایمان کے بہت سارے درجات ہیں, بہت سارے ایمان والے کام ہیں, ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین محبت ڈالے گا, اور محبت بھی یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے سنن ابو داود کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک دوسرے صاحب ان کے سامنے سے گزرے. جو بیٹھے ہوئے صاحب تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو گزرنے والا شخص ہے, یہ جو صاحب گئے ہیں, یہ جو ہمارے بھائی گئے ہیں, میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں. کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پتہ چلا ہے کہ جب ہم کو کسی اپنے بھائی سے محبت ہو تو اس بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے, پوچھا اعلمت, کیا آپ نے ان کو بتایا ہے یہ
کہ آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو نہیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جا کر کے کہ آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے بتایا جا کر کے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا انی احبک فی اللہ فقال احبک الذی احببتنی لہ۔ ان سے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جواب میں ان صاحب نے کیا جواب دیا؟ زبردست جواب۔ فرمایا احبک الذی احببتنی لہ، اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی ہے۔ آپ نے جس ذات کے لیے مجھ سے محبت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ذات آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ دعا دے دی۔ آج ہم اپنی محبت کا اظہار کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے والی منہ پر تعریفیں باندھنا ہے کیونکہ ہمیں کام نکلوانا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو بٹرنگ کہتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور پھر اپنی محبت کا اظہار کریں، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، ہم کریں تو صحیح۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہ ایمانی لیول لانا آج کے دور کے اندر بڑا مشکل کام ہے۔ اتنا زبردست ایمان ہونا کہ آپ کو گناہ کا اختیار ہے، ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور آپ اس کام سے اپنے آپ کو روک لے جائیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور منصب والی عورت، منصب بھی اس کے پاس میں، عہدہ بھی اس کے پاس میں ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، ایک آدمی کو وہ زنا کی دعوت دیتی ہے۔ آدمی دعوت نہیں دے رہا ہے، عورت دعوت دے رہی ہے، اور وہ جب دعوت دے تو وہ بندہ کہے انی اخاف اللہ، میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں۔ آپ ہم اور آپ سمجھیں، عرش کا سایہ حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جنت کے راستے کو اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل آئیں گی اس کے اندر، بے انتہا مشکلیں۔ وہ راستہ ہے جو انبیاء کا ہے، اور انبیاء اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب ہستیاں رہی ہیں، اور ان محبوب ہستیوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ہم اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مشکلوں کا راستہ ہے۔ آپ حق پر ہوں گے آپ کو جیل جانا پڑے گا، آپ حق پر ہوں گے آپ کے اپنے خلاف ہو جائیں گے، آپ حق پر ہوں گے اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ سے چھن جائیں گی۔ یہ اتنا مشکل راستہ ہے، اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ سمجھ لیں ہم اور آپ، بہت مشکل راستہ۔ فرمایا کہ ایسا شخص جس کو ایک عورت، وہ خوبصورت بھی ہے، منصب والی بھی ہے، وہ دعوت زنا دے رہی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لہذا آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اور آپ کو گناہ کا اختیار تھا، ہمارے سکت میں، ہمارے کنٹرول میں تھا کہ ہم گناہ کرتے یا نہ کرتے، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا۔ اگر اس گناہ سے روک لیا تو یہ محبوب عمل ہے۔ آج ہم اور آپ، میں بار بار کہتا ہوں، گناہ کے لیے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے پیسے نہیں خرچ ہو رہے ہیں، گناہ کے لیے ہم اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، گناہ کے لیے ہم اور آپ محنت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ سمجھیں، شادیوں کا سیزن ہے یا کسی دوسرے موقع پر ہے، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے بچے چلے جاتے ہیں، رات کے 12 بجے لوٹ کے آ رہے ہیں، ان سے کہیے کہ مسجد کے اندر اللہ کے لیے ایک دینی درس ہو رہا ہے جو آدھے گھنٹے کا ہوگا، کون آئے گا؟ یہاں اس مسجد کے اندر بھی درس کی ابتدا کی گئی تھی نا، یا کہ گن لیجیے آپ انگلیوں کے اوپر کہ اتنے لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو بلانا پڑ رہا ہے۔ اور یہی مسلمان ہے کہ آپ غلط چیزوں کی آپ دعوت دیں، محفل لگی ہوئی ہے، پوری رات وہاں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کے لیے ہم اور آپ محنت، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، نیند نہیں آنی چاہیے۔ اور ہم اور آپ دیکھیں،
پیسے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں، گناہ کے لیے محنت ہو رہی ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، راتوں کو جاگا جا رہا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو جو کپڑے پہناتے ہیں وہ کپڑے کیا ہیں؟ پیسے خرچ کر کے لائے نا اس کو۔ کیسے کپڑے ہیں؟ ایسے کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہوئی ہیں، جن کپڑوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک غیرت مند انسان تو ان کپڑوں کو اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی کو پہنتا ہوا نہیں دے سکتا ہے۔ بے غیرت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے غیرت لوگ ایسے پہناتے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو کپڑے جن میں ان کا جو ہے جسم ڈھلک رہا ہو، چھلک رہا ہو، دکھ رہا ہو۔ یہ وعید والے کپڑے ہیں، ہم اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، رات رات بھر شاپنگ چل رہی ہے کہ ایسے نہیں، آج کے دور کا کپڑا چاہیے جس کے اندر جو ہے سلیو لیس ہو۔ اس طرح کے معاملات ہم اور آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں چھٹی صفت اور چھٹا شخص کون ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے؟ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کرے، کچھ خرچ کرے، اللہ کے لیے اس نے کچھ خرچ کیا، اور فرمایا فَأَخْفَاهَا، اور اس نے اتنا چھپا کر خرچ کیا، اتنے پوشیدہ طریقے سے خرچ کیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے الٹے ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلا۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں ریاکاری، شو آف، اللہ کی قسم ہم نے اپنے اوپر زیادہ تر مصیبتیں شو آف کی وجہ سے مسلط کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ شو آف کی وجہ سے، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری اپنا سکون جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ہم سکون سے رہ رہے ہیں لیکن سامنے والا ہم سے زیادہ سکون میں ہے، اس لیے ہمارا سکون چھن گیا۔ ہم خوش ہیں لیکن ہم نے سامنے والے کو دیکھا زیادہ خوش ہے، اس لیے ہم غمزدہ ہو گئے، کیونکہ سامنے والا کیوں خوش ہو گیا اتنا زیادہ؟ ہماری دال روٹی چل رہی ہے، ہم فاقہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے گھر اچھا پک گیا تو ہم کو جلن محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے گھر کیسے اچھا پک گیا۔ یہ ہم اور آپ کی زندگیوں کے اندر ہے، یہ صفت آئی ہے نا کہ ہم اور آپ اس لیے خوش نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم اس لیے خوش ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کو دیا ہے اس سے زیادہ ہم کو مل جائے۔ شو آف کی وجہ سے ہماری زندگیاں کتنی تنگ ہو گئی ہیں۔ شادیوں کے اندر خرچ کرنا ہے، یہاں تک معاملہ آیا کہ کچھ نوجوانوں نے کوشش کی کہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے اس کی پہل کی تو لڑکی والوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہاں تک آئی نیوز کہ لڑکے نے منع کر دیا، میں نے اس سے پہلے بھی خطبے میں ذکر کیا ہے کہ لڑکے نے منع کر دیا کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ صرف ہمیں لڑکی دے دیں، اتنا کافی نکاح میں، شادی میں۔ لڑکی کے باپ نے یہ کہہ کر کے شادی توڑ دی کہ لڑکے کے اندر کوئی عیب ہوگا، اس وجہ سے وہ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں شو آف کی وجہ سے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ نہ جانے کتنے، آپ خود سوچیں کہ آپ کے یہاں جو جہیز آیا ہے وہ کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں آلریڈی اللہ رب العالمین نے فریج دی ہے، پھر بھی لے رہے ہیں آپ بلا ضرورت کی چیزیں۔ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اتنی اوقات نہیں ہے کہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ خرید سکیں، روڈ پہ کھڑی کر کے لوگوں کے لیے پبلک پلیسز کو جو ہے پرسنل بنا کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن نہیں، حرص اور لالچ اتنی ہے کہ بھی اور آئے گی اور آئے گی اور آئے گی۔ ہماری زندگیوں کا وتیرہ ہے یہ، ہم اور زیادہ چاہتے ہیں لیکن اوقات ہماری کچھ نہیں ہے۔ اتنی اوقات نہیں ہے کہ باپ نے جو گھر بنایا تھا اسی میں بیچ میں پارٹیشن کر کے ایک اور کمرہ بنا دیا، اب اور نیا گھر لینے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ اس کے باوجود ہم اور آپ جہیز رکھنے کی جگہ نہیں گھر میں، لیکن جہیز لیں گے ضرور۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی، اور جب تک یہ نحوست رہے گی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ ریاکاری کی نحوست بڑی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترغیب کی روایت ہے، محبوب بن لبید انصاری حدیث کے راوی ہیں،
بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, بیان فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا. بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اپنی امت میں پاتا ہوں, تم پر پاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شرک اصغر, چھوٹا شرک. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے, الشرک الاصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا, ریاکاری, نمازوں میں ریاکاری. ابھی عمرہ اور حج کا موسم آنے والا ہے نا, حج ولیمہ, یہ میں نام ہی غلط ہے. دکھاوا, جانے سے پہلے دعوت, جانے کے بعد دعوت. بس اتنا رہ گیا ہے کہ بس بیوہار لکھنا رہ گیا ہے, باقی سب کچھ ہو گیا ہے. اور یہاں تک خبریں آئی کہ بیوہار بھی لکھا گیا. سوغات آ رہی ہے, ہمارے لیے کیا لائے, نہیں لایا تو ناراضگی ہو گئی. وہ عمرہ نہیں, وہ ہمارے لیے وبال ہو گیا. وہ حج نہیں, وہ ہمارے لیے وبال ہو گیا. یہ ہم اور آپ نے جو خرافاتیں کر کے رکھی ہوئی ہیں نا, ریاکاری دکھانے کے لیے, ہم اور آپ نیک عمل ایسے کرتے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا, لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. اور اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا ہے؟ ہر وہ عمل جو نیک ہے, جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس میں ہم نے اللہ کے علاوہ بندوں کو شریک کر لیا. اللہ کی رضا چاہیے تھی نا, عمرے سے کس کو راضی کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو. ہم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کہ بندے راضی ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. نمازیں ہماری کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے. ہم نے نمازوں کے اندر پابندی, جمعے کی نماز کیوں پڑھنے آ گئے؟ اور تو نمازیں نہیں پڑھ رہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعے کی بھی نہیں پڑھتا, یہ تو پورا کافر ہو گیا ہے, یہ تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا. سوال آتا ہے کہ 3 جمعہ نماز چھوٹ دیا کہ پورا کافر ہو جائے گا, اور جو دوسری نمازیں چھوٹتی ہیں ان کے بارے میں نہیں آیا ہے کیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر آیا نا, نہیں, ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا, نہیں سوال ہوگا کیونکہ پھنس جائیں گے نا. تو ہم اور آپ دیکھیں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو نمبر ہے بیان فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک ایسا انسان کہ وہ اکیلا تھا اور اکیلے میں اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا, اور اللہ رب العالمین کو جب یاد کیا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے گناہوں کو دیکھا, شرمندہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں اس کے اوپر کی ہیں, ہیلتھ دے رکھی ہے, دولت دے رکھی ہے, فاقہ کشی نہیں کر رہا ہے. اس نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا اور اپنے گناہوں کو دیکھا. اپنے گناہوں کے اوپر اس کے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کہیں عذاب میں جو ہے عذاب مسلط نہ کر دے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہ لینے لگ جائے. خوف آ گیا اللہ رب العالمین کا اس کے دل کے اندر, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسی آنکھیں اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہیں, جو آنکھیں اللہ رب العالمین کی یاد میں روئی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ 2 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پہلی وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی خشیت میں روئی, اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی پہرہ میں رات بھر جاگتی رہی. ایسی آنکھوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں ڈالے گا. آنکھ سے مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا انسان, جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے یہاں پر. تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں. حدیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, اور اس کے اندر 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس طرح کے اور بھی مختلف اعمال ہیں جن کی تعداد علماء کرام نے 70 سے زیادہ بیان کی ہے. ہم اور آپ سمری کے طور پر چیزیں دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو حاکم ہے اور وہ انصاف والا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. دوسرا وہ شخص جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری, اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے اٹکا ہوا ہو, نماز ہوئی اب وہ گھر جا رہا ہے, دل کے اندر اس کے یہ بات آ رہی کہ اگلی نماز کب ہوگی, جانا ہے, اس کو اس بات کا خیال ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. چوتھا وہ شخص جو وہ 2 لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. اسی طریقے سے پانچواں جو شخص کہ جس کو ایک عورت, خوبصورت عورت, منصب والی عورت زنا کی دعوت دے, گناہ کی دعوت دے, اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, وہ کہہ دے انی اخاف اللہ, اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے. چھٹا وہ شخص
جو صدقہ کرے اتنے پوشیدہ طریقے سے، اتنا چھپا کر کے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بھی قیامت کے روز عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور جو اللہ رب العالمین کی یاد میں رو دے۔ یہ بعض علماء نے ان کی تعداد 70 سے زیادہ بیان کی۔ اس حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اور بھی چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔